آج بلوچستان میں کیفیت یہ ہے سیکورٹی فورسز کو وہاں تحفظ چاہیے، تو عام آدمی کا کیا بنے گا؟ یہاں پر سیکورٹی فورسز خود محفوظ نہیں ہے۔ یہ زیارت کا واقعہ عام واقعہ نہیں ہے۔ ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ یہ وہاں کون سا ادارہ جیسے ہی کیا ہے، ٹی ٹی پی نے کیا ہے، بی ایل اے نے کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون سے اور ادارے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور ہم بے حسی کا شکار رہیں، اس پر بات بھی نہ کر سکیں۔ یہ میڈیا موجود ہے، یہ کوئی بات کسی میڈیا چینل پہ نہیں آئی۔ ہم نے آج اپنے ملک کے عوام سے جو بنیادی رشتہ ہے ریاست کا اور شہری کا وہ لے لیا۔ بلوچستان کی کیفیت کیا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج بلوچستان کی لیڈرشپ جو ہے اور ہم سب یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہیں، یہاں سے 100 گز کے فاصلے پر بلوچستان ہاؤس، ہمیں وہاں بیٹھنا چاہیے تھا۔ یہ سیاست کا تقاضا ہوتا ہے، آج سیاست کو ہم نے نفرت میں بدل دیا، دشمنی میں بدل دیا، پھر اس سے حالات کیسے درست ہوں گے؟ مجھے آج سے 15 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایک پی ایم ایل این کا ڈیلیگیشن اختر مینگل صاحب کے گھر گیا کراچی میں، اور وہاں پر یقیناً بات چیت ہمیشہ سیاسی بھی ہوتی ہے، علاقے کی بھی ہوتی ہے۔ بلوچستان کی بات آئی تو سردار صاحب نے کہا کہ ہمارا ایک نظام ہے جہاں بڑے کی عزت ہوتی ہے، سردار کی عزت ہوتی ہے، لیکن جو رویہ آپ لوگوں نے بلوچستان کے ساتھ رکھا ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارا نوجوان آج سوال کر رہا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا دیا، ہمارے حقوق کہاں گئے، ہمارے مسائل کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، اس کو درست کر لیں، ورنہ یہ بات بہت آگے نکل جائے گی اور ہم بے بس ہو جائیں گے۔ اور آج میرے نظر میں ہم اس کیفیت میں ہیں جہاں بلوچستان کا نوجوان سوال کرتے کرتے تھک گیا اور اب اس نے باڑ کا رخ کر لیا اور بڑی تعداد میں کر لیا۔ جس علاقے میں سے ایک نوجوان خاتون جس کے بچے بھی ہوں، ایم فل بھی کیا ہو، اچھے خاندان سے تعلق ہو، اور وہ خود کو شملہ آور بن جائے تو پھر پیچھے کیا رہ گئی؟ یہ آج بات ریاست کے سوچنے کی ہے۔ یہ بات یک طرفہ نہیں ہوتی، ایک دن میں نہیں ہوتی، وقت لگتا ہے کہ خرابیاں وقت کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں۔ آپ نے اس کو درست کرنا ہے، اور جو ریاست ایک مسئلے کے حل کی ابتدا گولی سے کرے اس کے پاس کوئی اور راستہ رہ نہیں جاتا۔ یہ معاملہ جبر سے حل ہونے والا نہیں ہے، آپ کو بات سننی پڑے گی، آپ کو ایک ڈائلاگ پیدا کرنا پڑے گا، احترام، وہاں کے عوام کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا۔ سینیٹر بلیدی صاحب نے کہا کہ بہت قدآور شخصیات بلوچستان نے دی ہیں، انہوں نے چند نام بھی لیے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ قدآور شخصیات ہیں، لیکن اصل جو بات ہے کہ بلوچستان کی سوچ، بلوچستان کی سیاست کی فکر، ان کے سیاست دانوں کی آئیڈیالوجی، یہ قدآور ہے اور آج کی نہیں ہے، ہم سے بہت پہلے کی۔ اور میں حقیقت سے بلوچستان کے لوگوں کو، ان کی لیڈرشپ کو کم از کم اپنے آپ سے زیادہ محب وطن اور پاکستان کا خیر خواہ سمجھتا ہوں۔ میں نے دیکھا بھی ہے، لیکن ہم نے اس بات کا احترام نہیں کیا۔ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو آج بھی اگر امریکہ اور ایران بیٹھ کے ٹیبل اور مسئلے کا حل کر سکتے ہیں ہماری وساطت سے، تو کیا ہم اپنی وساطت سے اپنے ملک کے اندر معاملات کا حل نہیں کر سکتے؟ تو کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کے سامنے آج بلوچستان میں کیفیت یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز کو وہاں تحفظ چاہیے،
وہ عام آدمی کا کیا بنے گا؟ جہاں پر سیکورٹی فورسز خود محفوظ نہیں ہیں. یہ زیارت کا واقعہ عام واقعہ نہیں ہے. ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ یہ وہاں کون سا ادارہ جیسے ہی کیا ہے، ٹی ٹی پی نے کیا ہے، بی ایل اے نے کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون سے اور ادارے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور ہم بے حسی کا شکار رہیں، اس پر بات بھی نہ کر سکیں. یہ میڈیا موجود ہے، یہ کوئی بات کسی میڈیا چینل پہ نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے آج اپنے ملک کے عوام سے جو بنیادی رشتہ ہے ریاست کا اور شہری کا وہ لے لیا. ہم نے بنیادی حقوق سلب کر دیے. یہ ہمارے آئین کا پہلا چیپٹر ہے، 21 آرٹیکل ہے، ایک بھی آج پاکستان کے عوام کو میسر نہیں ہے، اور رشتہ ہی ٹوٹ گیا ہے. یہ صرف یہ بلوچستان کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان میں یہ کیفیت ہے. ہم نے اس معاملے کو درست کرنا ہے. محمود خان زرزی صاحب نے یہ ایک تحریک شروع کی، تحریک تحفظ آئین پاکستان. لوگ اس کو بڑا معمولی بات سمجھتے ہیں، کیونکہ آئین تو ایک کتاب ہوتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، وہ نہیں چلے گا. بلوچستان کا حل وہی حل ہے جو پاکستان کا حل ہے. قانون کو قانون سمجھیں، آئین کو آئین سمجھیں، اس کے مطابق معاملے کو چلائیں. الیکشن چوری مت کریں. جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے، کیونکہ اس کی یہ واضح مثال ہے کہ اس ملک میں آئین کا کوئی احترام نہیں. یہ باتیں، یہ بنیادی باتیں اگر ہم نہیں سمجھیں گے، یہی بلوچستان کے، یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. باقی اب حالات کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، کیا ہوا ہے، کیا مسائل ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. لیکن آج حل کو ڈھونڈیں، اور حل ایک ڈائلاگ، آئین کا احترام، عوام کی رائے کا احترام، قانون کی حکمرانی، یہ پاکستان کے حل بھی ہے، بلوچستان کا حل بھی ہے. ہم وسائل کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنے عوام کو اس سے بھی پوشیدہ رکھتے ہیں. آپ کے سامنے ریکو ڈیک کا مسئلہ ہے. ریکو ڈیک آج آدھا جو ہے وہ کمپنی کی ملکیت ہے جو اس پر کام کر رہی ہے. 25% حکومت پاکستان کی 3 کمپنیوں کے پاس ہے، وفاقی حکومت کی 3 کمپنیوں کے پاس ہے، اور 25% بلوچستان کا ہے. اس میں اخراجات بھی ہم نے برداشت کرنے ہیں. جو آپ کو نفع ملے گا اس میں سے اخراجات بھی ہوتے ہیں. اس طرف رقم آئے گی نہیں، جیب سے بھی پیسہ لگانا پڑے گا. اور جو ہمیں اس کی مالیت کیا ہے، ایک دوست ملک نے ہمیں ایک آفر کی تھی جس میں انہوں نے اس پورے ریکو ڈیک کی مالیت $1 ارب سے کم لگائی ہے. 1 ارب دے دیں، ہم آج گیس کی قیمت سمجھتے ہیں. یہ آج حقائق ہے. بہت سے ایسے ذخائر اور بھی ہیں، لیکن وہ ذخائر زمین میں ہی پڑے رہیں گے. وسائل کبھی عوام کی فلاح کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں گے جب تک امن نہیں ہوگا، جب تک عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا، جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. یہ معاملات ہیں، یہ حل ہیں. آپ حضرات کا بہت شکریہ.